نمبر 25 میں کہ غیر مقلدین کے نزدیک دریا کے تمام جانور زندہ ہوں یا مردہ حلال ہیں، اور کہتا ہے کہ اس میں اس حدیث کو پڑھو، میرے لیے 2 میتہ حلال ہیں، ایک مچھلی دوسری جراد، اور اس سے کیا استدلال کیا اس نے خود آگے کہتا ہے اسی حدیث نے دوسری حدیث کے عموم کو خاص کر دیا ہے، یعنی اس کے نزدیک جتنے بھی جانور ہیں سمندر کے یا دریا کے صرف مچھلی حلال ہے مقلدین کے نزدیک، اور کوئی چیز حلال نہیں ہے۔ تو اس کا ہم نے یہ جواب دیا ہے کہ قرآن کریم میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 96 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما۔ اس آیت میں سمندر کے کسی خاص جانور کو احرام والوں کے لیے، حجاج کا یہاں ذکر ہے، یہاں کسی خاص جانور کو احرام والوں کے لیے حرام نہیں کیا، بلکہ مطلقاً حلال نہیں کیا، بلکہ مطلقاً صید البحر کہا گیا۔ یعنی اس آیت میں کسی خاص جانور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے احرام والوں کے لیے نہیں کہا یہ خاص جانور تمہارے لیے سمندر کا یا دریا کا حلال ہے احرام والوں کے لیے تو باقی جانور حرام ہے، نہیں کہا، بلکہ مطلقاً یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صید البحر کہا۔ صید البحر کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کے جو بھی جانور ہیں جو شکار کیے جا سکتے ہیں، اس آیت کا جو ظاہر ہے، یعنی اس آیت میں سمندر کے کسی خاص جانور کو احرام والوں کے لیے حلال نہیں کیا گیا، بلکہ مطلقاً صید البحر کہا گیا۔ گویا اس آیت میں عموم ہے، تمام جانوروں کو یہ حکم شامل ہے، سمندر کے تمام جانور اس میں شامل ہیں، جتنے بھی جانور ہیں سب شامل ہیں، اور اس عموم کی حدیث احلت لنا میتتان رواہ احمد و ابن ماجہ جو اس نے ذکر کی ہے کہ یہ حدیث خاص کر دیتی ہے صرف مچھلی کو، جس طرح نے کہا کہ میتتان و دمان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مچھلی کو حلال کہا ہے، تو یہ حدیث جو ہے قرآن مجید کی اس آیت کو کہ کسی جانور کو یعنی تخصیص نہیں کر سکتی، یعنی صرف مچھلی حلال ہے یا کوئی خاص جانور مراد ہے اور دوسرا مراد نہیں۔ تو کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ حدیث پہلے سے سمدن ضعیف ہے، یہ حدیث جو اس نے ذکر کیا ہے یہ حدیث جو ہے عموم کو خاص کرتی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کی سند میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم راوی ہے، وہ ضعیف ہے۔ امام احمد نے فرمایا کہ اس کی حدیث منکر ہے، دیکھیے سبل السلام جلد صفحہ 34 جلد نمبر 1۔ اور پھر اس حدیث میں مردہ مچھلی کا ذکر ہے کہ وہ حلال ہے، کسی دوسری مردہ یا زندہ سمندری جانور کا کوئی ذکر نہیں۔ پھر اس حدیث میں صرف مردہ جانور کا ذکر ہے کہ مردہ ہمارے لیے سمندر کا صرف مچھلی حلال ہے، یہاں کسی غیر مردہ یعنی تمام جانوروں کا یہاں ذکر نہیں ہے، یہاں تو یعنی یہاں تو زندہ جانوروں کا ذکر ہی نہیں ہے، یہاں تو تک کہ مچھلی زندہ کا بھی ذکر نہیں ہے، یہاں تو زندہ مچھلی کا بھی ذکر نہیں ہے۔ تو یہ حدیث جو اس نے پیش کی ہے کہ اس سے جو ہے قرآن کی آیت کا عموم خاص ہو جائے گا کہ قرآن مجید کی آیت صید البحر کہا گیا، صید البحر کا مطلب یہ جتنے جانور سمندر کے شکار کیے جا سکتے ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، یہی قرآن کا ظاہر ہے۔ اس وجہ سے بہت سے فقہاء اس کے قائل ہیں کہ سمندر کا کوئی جانور کسی شکل کا بھی ہو وہ حلال ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان کی طبع جو ہے اپنی یا انسان کا اپنا یعنی جس کو انسان پسند کرتا ہے کبھی انسان پسند نہیں کرتا ہے، تو قرآن و حدیث میں جانور یعنی اس کے سمندری جانور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص ایسی حدیث نہیں کہ فلاں جانور حلال ہے فلاں حرام ہے، نہیں ہے۔ یہ جو مچھلی کا خاص انہوں نے کہتے ہیں تو اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا وہ سندانی ضعیف ہے، دوسری بات یہ کہ وہ مردہ مچھلی کے لیے ہے، زندہ مچھلی کے لیے نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جن علماء کا یہ قول ہے کہ بھئی تمام جانور حلال ہیں تو ہم ان کا کسی خاص دلیل سے رد نہیں کر سکتے۔ اگر دوسری بات ہے کہ وہ آدمی جو ہے مقصد اس کی مرضی کسی جانور کو کھائے کسی کو نہ کھائے، قرآن و حدیث میں حرام کا کوئی یعنی ذکر نہیں ہے کون سا جانور حرام ہے کون سا حلال ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 27 لکھا ہے غیر مقلدین کے نزدیک جس شخص نے کسی عورت سے زنا کیا ہے وہ شخص اس کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے اگرچہ وہ لڑکی اسی زنا سے پیدا ہوئی ہو۔ حوالے کے لیے لکھا ہے عرف الجادی، اور اس کے جواز کے واسطے آگے لکھتے ہیں اس کے جواز کے واسطے کوئی صحیح صریح حدیث پیش کرنی چاہیے۔ یہ کہنا کہ امام شافعی اس کے قائل ہیں یا دوسرے لوگ یوں کہتے ہیں غیر مقلدوں کے لیے زیبا نہیں۔ اگر سامرودی سب سچے ہیں تو صحاح ستہ سے جواز یا عدم جواز کی کوئی صحیح حدیث پیش کریں۔ امام راضی نے ثابت کیا ہے یا فلانے نے بیان کیا ہے، عامل بالحدیث کے دعوے کو ثابت نہیں کر سکتا۔
یہ اس مقلد کے الفاظ تھے۔ یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مقلد سید مہدی حسن صاحب جو دیوبند کے مفتی بھی رہے ہیں، ہمارے کسی اہل عزیز عالم کا مسئلہ کسی کتاب سے نکال کر تو یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ سب غیر مقلد، یہ سب مقلدین کا یہ مسئلہ ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں اجتہاد ہے، تقلید نہیں۔ جماعت اہل حدیث میں اجتہاد ہے، تقلید نہیں۔ اس وجہ سے جو مسائل اجتہادیہ ہیں، کیونکہ مسائل دو قسم پر ہیں، بعض مسائل ایسے ہیں جو منصوص ہیں قرآن و سنت میں، ان میں تو جماعت اہل حدیث کا اختلاف نہیں ہو سکتا علماء میں، لیکن جو مسائل اجتہادیہ ہیں ان میں اختلاف ممکن ہے، اور اختلاف ہوتا بھی ہے، صحابہ میں بھی تھا، تابعین میں بھی تھا، تبع تابعین میں بھی تھا، اور اس کے بعد ائمہ میں بھی رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سب علماء کو، سب مجتہدین کو ایک جیسا عقل نہیں دیا، ایک جیسا دماغ نہیں دیا، اس لیے سب علماء کی اجتہادی مسائل کے اندر فتاوے ان کے مختلف رہتے ہیں اور رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ مسئلہ بھی ایک انہی مسائل اجتہادیہ میں سے ہے۔ قرآن و سنت میں ایسی لڑکی کے لیے کوئی قرآن و سنت میں نہیں ملتا ثبوت کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے زنا کیا ہو اور اس آدمی کا نطفہ ٹھہر گیا ہو اور وہ لڑکی پیدا ہو گئی ہو اسی نطفے سے، تو وہ آدمی کیا اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ قرآن و سنت میں اس کا کوئی نص کے طور پر جواب نہیں ملتا۔ اور رہی یہ بات کہ کیا وہ اس کی اصلی، صلبی اور حقیقی بیٹی سمجھی جائے گی، اگر ایسا ہے تو پھر قرآن میں اس کا خود ثبوت موجود ہے کہ وہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، کہ تمہاری بیٹیاں جو صلبی ہیں، تمہارے نطفے سے ہیں، شرعی نطفہ جو تمہارا ہے، یعنی صحیح جائز شرعی نکاح سے، تو حرام ہے۔ لیکن با اتفاق علماء، تمام ائمہ مجتہدین کے نزدیک یہ لڑکی جو زنا سے پیدا ہوئی ہے، شرعی بیٹی اس آدمی کی نہیں ہے، شرعی بیٹی نہیں سمجھی جائے گی۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہی زمانے میں بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی نے، جس کا نام زمعہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کر ایک کیس پیش کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر مشہور صحابی ہیں، ان کے بھائی تھے عتبہ بن ابی وقاص جو جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے۔ ان کا اسی زمعہ کی، جو ان کا بھائی تھا، ان کے باپ کی لونڈی تھی، زمعہ کی باپ کی لونڈی تھی، اور بی بی سودا کے باپ کی بھی لونڈی ہو گئی، تو اس لونڈی سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ وہ عتبہ بن ابی وقاص نے اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ میرے نطفے سے ہے، اور جاہلیت میں اس لونڈی سے ان کے ناجائز تعلقات تھے۔ جس وقت عتبہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم جا کر اس لڑکے کو لے لینا، میری بھی اس کو نسبت دے دینا، میرا یعنی آپ کا وہ بھائی ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ میرے ہی نطفے سے ہے وہ۔ اور جس وقت یہ دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو زمعہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ولد علی فراش ابی، زمعہ نے کہا یا رسول اللہ کہ یہ لڑکا جو ہے، جو اس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی عتبہ کا بیٹا ہے، چونکہ ان کے نطفے سے ہے، لہذا ان کو دے دیا جائے، تو کہنے لگے کہ یہ تو میرے والد کے فراش سے ہے۔ فراش کا مراد یہ ہے کہ ان کی لونڈی سے ہے، لہذا یہ ہمیں ملنا چاہیے، اور مجھے یعنی میرا بھائی اسے آپ میرے ساتھ اسے لگا دیں اور میرا بھائی بنا دیں، اس کو ہمارے ساتھ اس کی نسبت ہو جائے، یعنی میرے والد کی طرف، نہ کہ عتبہ کو یا سعد بن وقاص کی طرف ان کی نسبت کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قصہ سنا تو آپ نے فرمایا، مشہور ایک جملہ حدیث کا، مشہور حدیث ہے، اور جو بات میں ایک اسلامی قاعدے اور قانون میں تبدیل ہو گئی یہ بات، اور جس پر امت کا اجماع قائم ہو چکا ہے، وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا الولد للفراش وللعاہر الحجر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی زانی دعویٰ کرتا ہے کسی عورت کی بیٹی یا بیٹے کے بارے میں کہ اس کے نطفے سے ہے یہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کو نہیں دیا جائے گا، اس کی بیٹی یا بیٹا، اس کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جائے گی، بلکہ آپ نے فرمایا
کہ جو زنا سے کوئی لڑکی پیدا ہوئی یا لڑکا پیدا ہوا تو اس کی نسبت اس عورت کے خاوند کی طرف بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ خاوند کے نطفے سے نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا صرف اس کی نسبت اس عورت کی طرف ہوگی، اگر لونڈی ہے تب بھی، اگر حرہ ہے تب بھی. تو آپ نے فرمایا الولد للفراش، یہاں فراش سے مراد ہے وہ عورت. آپ نے فرمایا اس کی نسبت صرف اس عورت کی طرف ہوگی. جس طرح کے لعان کے مسئلے میں ہے، لعان کے مسئلے میں جس وقت لعان کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو چونکہ خامد دعویٰ کرتا ہے کہ میرے نطفے سے نہیں ہے، اور لعان کے اندر میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، تو پھر اس لڑکے کی نسبت اس خامد کی طرف جو اس مرد کی طرف نہیں ہوتی، صرف اس کی نسبت اس عورت کی طرف ہوتی ہے، تو اسی عورت کا وہ بیٹا سمجھا جاتا ہے پوری، یعنی اس کے اندر نسب نامے وغیرہ کے اندر. تو آپ نے فرمایا الولد للفراش، کہ اس موقع پر یہ عورت کی طرف اس بچے کی نسبت ہوگی، اور جو آدمی دعویٰ کر رہا ہے زانی وللعاہر الحجر، اس کو اس کے منہ میں پتھر. جو علماء نے اس کی صحیح تفسیر کیا، یہاں سنسار مراد نہیں. آپ نے فرمایا وللعاہر الحجر، یعنی اس کے منہ میں پتھر، یعنی اس کو یہ لڑکا یا نہیں دیا جائے گا. تو اب اور اس پر بھی امت کا اتفاق ہے، اگر اس قسم کا کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہو گئی تو جو جس لونڈی سے ہے یا جس حرہ سے وہ پیدا ہوا، تو چونکہ اس کے خاوند سے اس کی نسبت نہیں ہو سکتی، منسوب نہیں ہو سکتا، نسبت اس کی طرف نہیں لگائی جا سکتی، تو اس وجہ سے اس کی میراث میں بھی وہ وارث نہیں ہوگا. لڑکا ہے تو میراث میں وارث نہیں ہوگا، لڑکی ہے تب بھی نہیں ہوگا وراثت میں. تو جس وقت امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس کی نسبت اس آدمی کی طرف نہیں جو اس لونڈی کا مالک ہے یا خاوند ہے اس عورت کا، اور شرعی طور پر اس کے میراث کا بھی وہ لڑکی یا لڑکا وارث نہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کی نسبت اس کی طرف اس کا شرعی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے. یہ خالی مطلق ایک مخلوق ہے، مطلق مخلوق اسے کہتے ہیں، الخلق المطلق، یعنی بغیر نسبت کے یہ ہوگی، اور صرف اس کی ماں کی طرف نسبت ہو جائے گی. تو اب اس میں علماء کا اختلاف، چونکہ مسئلہ اجتہادی ہے تو علماء کا اس میں اختلاف ہے، کیونکہ بنت شرعی اور حقیقی نہیں ہے. بنت صلبی حقیقی شرعی جو جائز نکاح سے ہو وہ تو بیٹی ہوگی، وہ بیٹی حرام ہے. لیکن جب یہ بیٹی نہیں ہے، تمام امت کے نزدیک بیٹی نہیں ہے اجماع امت، تو اس میں علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ کیا اس لڑکی کا نکاح اس آدمی سے جو خود زانی ہے، یعنی جس کے نطفے سے ہے، کیا اس سے ہو سکتا ہے یا نہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ یہ لڑکی جو ہے اس کے نطفے سے اگرچہ ہے، لیکن چونکہ وہ شرعی اور حقیقی اس کا باپ نہیں ہے، اسلام نے اس کو اس کی بیٹی نہیں بنایا. یہ مطلق سمجھو کہ غیر ہے، اجنبی ہے اس کا، جس طرح کہ عام ایک دوسری عورت ہوتی ہے اجنبی غیر محرم کسی مرد کے لیے، تو اسلام اور شریعت کے اندر یہ بھی اس مرد کے لیے اجنبی ہوگی. اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ وہ لڑکی اجنبی ہے، زانی کے لیے بھی اجنبی ہے. تو امام شافعی کی یہ دلیل ہے کہ جب وہ اجنبی ہے تو پھر اس آدمی سے اس کا نکاح ہو، اس کے بھائی سے نکاح ہو، یعنی اس زانی کے یعنی بیٹے سے، تو یہ لحاظ ہے اس کا، اگر بھائی سمجھ لیا جائے، اور اس کے ساتھ اگر نکاح تب بھی اس کے لیے وہ محرم نہیں. تو اس وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی صحیح ہے، چنانچہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں، اور امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ جو مالکی بہت بڑے امام مشہور ہیں، قرآن مجید کی ان کی تفسیر بھی ہے اور ان کی موطا کی شرح بھی ہے. ابن العربی، وہ ابن العربی صوفی نہیں، یہ دوسرے بہت بڑے، اور امام اور سنن ترمذی کی شرح بھی ہے ان کی، یہ ہمارے پاس بھی موجود ہے کافی جلدوں میں. تو اس لیے انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ ائمہ مالکیہ میں سے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس قسم کی لڑکی اگر جو زنا سے پیدا ہوئی ہے، تو جس آدمی کے زنا سے وہ جس نطفے سے پیدا ہوئی ہے، تو اس آدمی کے بیٹے سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، بیٹے سے بھی ہو سکتا ہے، خود اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس وجہ سے کہ جو اس کی صلبی حقیقی بیٹی وہ نہیں ہے. اور قرآن مجید کی آیت سے انہوں نے استدلال کیا ہے، ایسے علماء نے استدلال کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ هو الذی خلقکم من الماء هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے تم کو پانی سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں دو رشتے ذکر کیے ہیں، ایک رشتہ سحر کا ذکر کیا ہے، ایک نسب کا. چونکہ با اجماع امت اس قسم کی لڑکی یا لڑکا نسب میں تو نہیں ہے اس کے، یعنی زانی کو نسب نہیں دیا اسلام نے اس کو، فجعلہ نسبا. تو علماء نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو نسب کے رشتے ذکر کیے ہیں اس سے مراد ہے تمام وہ عورتیں محرم، یعنی نسب میں جتنی عورتیں وہ حرام ہیں، مرد کے لیے عورت کے لیے حرام ہے نسب. اور سحر
سے مراد وہ تمام رشتے ہیں جو غیر محرم ہیں اور جن سے وہ لڑکا لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی نسب جس وقت یہ نسب میں سے نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ سحر سے ہے، وہ یعنی سحر ایسے رشتوں کو کہتے ہیں جن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تمہارا مسئلہ اجتہادی ہے، اس میں اگر کسی ہمارے عالم نے کوئی فتویٰ دیا ہے تو یہ ان کا اپنا اجتہادی قول ہے، اور ہم سب علماء اہل حدیث اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے اس آدمی نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ تمام غیر مقلدین کا یہ مذہب ہے، نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، تو نواب صاحب کی کتاب دیکھ لی جائے کہ انہوں نے اس میں کیا دلائل دیے ہیں۔ بہرحال یہ اصل جو اس کے دلائل ہیں، جو اصل مسئلے کی نوعیت ہے، وہ میں نے یہاں ذکر کر دی ہے۔ اگر اس مقلد کے پاس اس لڑکی کی اس زانیہ کے لیے یا اس کے بیٹے کے لیے کہ حرمت کی دلیل ہے تو پیش کرے، کیونکہ باجماع امت جس وقت وہ لڑکی اس کے نسب سے ہی نہیں ہے، نہ اس زانی آدمی کی وہ بیٹی ہے، نہ اس کے بیٹے کی بہن ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر جس وقت نسب ہی اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس کے لیے جب اجنبی ہے، اس کے لیے جب غیر محرم ہے تو نکاح نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ فقط اس لیے کہ بعض ائمہ کا یہ قول ہے کہ یوں ہے تو یہ تو دلیل نہیں بنتی۔ تو اس وجہ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے تمام علماء اس پہ اتفاق نہیں کرتے، اس لیے کوئی نص نہیں ہے اس بارے میں اس کی یعنی حلت کی نہ حرمت کی۔ تو اس لیے جن علماء نے کہا ہے تو اسی بنیاد پر کہا ہے، اور جو علماء کہتے ہیں وہ احتیاطاً کہتے ہیں کہ ایسی لڑکی سے نکاح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ شبہ ہے اس میں اگرچہ اسلام نے اس کو اس کی لڑکی نہیں نسب کے حساب سے بنایا، محرم نہیں بنایا اس کو اگرچہ، لیکن شبہ ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسی حدیث کے اندر جس کا بھی ہم نے عتبہ بن وقاص کا ذکر کیا ہے ہم نے، تو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا جو صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، جس وقت آپ نے فیصلہ دیا یعنی اس آدمی کو آپ نے زمعہ کا بھائی بنا دیا، آپ نے فرمایا اے زمعہ ہو اخو کا، وہ تمہارا بھائی ہے، اس لیے میں تم کو یعنی اللہ کے نبی نے الولد الفراش کے اعتبار سے کہ تمہارے باپ کی چونکہ لونڈی سے اس وجہ سے میں اس کی نسبت آپ نے فرمایا اسی سے کرتا ہوں، اور لہذا اس حساب سے وہ تمہارا بھائی ہے۔ جب وہ اس زماں کا بھائی ہو گیا تو بی بی سودا کا بھی تو بھائی ہونا چاہیے اسے، کیونکہ بی بی سودا بھی تو زماں کی بہن تھی، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مشہور جملہ آپ نے فرمایا احتجبی منہ یا سودا۔ آپ نے نسب تو اس یعنی زمعہ کے والد کے ساتھ کر دیا آپ نے، اس وجہ اور زانی کو کچھ نہیں دیا، آپ نے نسب ختم کر دیا، منقطع کر دیا، لیکن چونکہ شبہ تھا، کیونکہ حدیث کے آگے الفاظ ہیں چونکہ اس آدمی کے بچے کی لڑکے کی شکل بالکل عتبہ سے ملتی تھی، سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ واقعی اسی کے نطفے سے تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطاً آپ نے فرمایا احتجبی منہ یا سودا، اے سودا تم ہمیشہ اسے پردہ کرتی رہنا۔ اگرچہ آپ نے بھائی بنا دیا، زماں کا بھائی بنا دیا تو ظاہر ہے کہ بی بی سودا کا بھی بھائی ہے، لیکن احتیاطاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے پردہ کیا کرو۔ چنانچہ بی بی سودا جب تک فوت نہیں ہوئی تو اس نے یعنی کبھی بی بی سودا کو نہیں دیکھا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ شبہ کی وجہ سے، لہذا جو علماء اسے حرام کہتے ہیں وہ شبہ کی وجہ سے کہتے ہیں، ورنہ اس کی صحیح حرمت جو ہے وہ کسی نص صریح سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ہے اس مسئلے کی اصلیت۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ مقلدین کہتے ہیں ہمارے یعنی خلاف کہتے ہیں کہ تمام ائمہ اربعہ جو مقلدین کے مسلک ہیں ان کو تو حق مانتے ہیں نا، کہتے ہیں ائمہ اربعہ حق پر ہیں، ائمہ اربعہ کی فقہ حق پر ہے، یہ تو کہتے ہیں نا، زبان سے سب کہتے رہتے ہیں۔ جب یہ امام مالک کا بھی مذہب ہے، جب امام شافعی کا بھی مذہب ہے تو بھائی غلط کیوں کہتے ہو؟ ہماری طرف کیوں نسبت کرتے ہو؟ تمہارے اپنے اماموں کا یہ مقلدین کا ہی قول ہے، لہذا مقلدین کے قول کو تو تمہیں مان لینا چاہیے نا۔ انہوں نے لکھا ہے مسئلہ نمبر 28 میں، غیر مقلدوں کے نزدیک مشت زنی کرنی یا کسی اور چیز سے منی کو خارج کرنا اس شخص کے لیے مباح ہے جس کی بیوی نہ ہو، اس نے لکھا جس کی بیوی نہ ہو، اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو واجب یا مستحب ہوتا ہے، عرف الجادی صفحہ 214۔ اس کے بعد اس پر تبصرہ یہ کیا ہے کہ آپ لوگوں سے یعنی جماعت اہل حدیث سے، جن کو یہ غیر مقلدین کہتے ہیں، اگر گناہ آپ لوگوں سے تو اس بنا پر عرض کیا جاتا ہے کہ آپ مدعی ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، یعنی اہل حدیث جو کرتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، اقوال رجال قابل اعتبار نہیں، حنفی شافعی تو بیچارے آپ کے خیال فاسد میں قیاس اور رائے پر عمل کرتے ہیں۔ اگر یہ مسائل غلط ہیں تو کبھی تو ایک رسالہ ایسا لکھ کر شائع کیا ہوتا کہ جس میں علی حسن خان، نور الحسن خان، نواب صدیق حسن خان غیر مقلدین کی غلطیاں بیان کی ہوتی اور کہا ہوتا کہ صحیح ستہ میں یہ مسئلے نہیں ہیں، اس لیے قابل اعتبار نہیں۔ سمرودی صاحب کو صرف مقلدین ہی آنکھیں نکالنے کو رہ گئے ہیں، یہ آپ کے ائمہ کیوں ان مسئلوں کے قائل ہو گئے؟ یہ اس کے الفاظ تھے۔
اس میں اپنی اسی کیسٹ میں ہم پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں کہ جس طرح کے ہم ان یعنی علماء اور فقہا کے مسائل کو غلط کہتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف آئے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ کے جو مقلدین ہیں، ان کے جو مسائل جو قرآن و حدیث سے بالنص یعنی ٹکراتے ہیں، ہم ایسے مسائل کو غلط کہتے ہیں، لہذا ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جماعت اہل حدیث کے علماء کے بھی ایسے مسائل جو صراحتاً قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں، ہم ان کو غلط کہتے ہیں۔ لہذا اس کا یہ کہنا کہ کوئی کتاب شاید تم نے کی ہوتی کہ نواب صدیق حسن خان کا فلاں مسئلہ غلط ہے، فلاں مسئلہ نور الحسن خان کا فلاں مسئلہ جو ان کے بیٹے تھے فلاں مسئلہ غلط ہے۔ بھائی کتابیں لکھنے سے کیا ضرورت ہے؟ کتاب جب تم ہمیں غیر مقلد کہتے ہو، غیر مقلد کا مطلب ہی یہ ہے، غیر مقلد کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم علماء اہل حدیث جو ہیں ایک دوسرے کی تقلید نہیں کرتے، ایک دوسرے کی بات ہم نہیں مانتے جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو۔ تو ہمیں کتاب لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو خود ہمارا نام ہی کافی ہے، اور یہ نام تم نے ہمیں دیا تم نے جو ہمیں نام دیا ہے کہ سوائے قرآن و سنت کے جب ہم یعنی کسی کی نہیں مانتے، تو پھر آٹومیٹک یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر وہ مسئلہ کسی ہمارے عالم اہل حدیث کا جو قرآن و سنت سے ٹکراتا ہے، لہذا ہم اسے بری ذمہ ہے، لہذا یہ مسئلہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا، صرف اس عالم کا مسئلہ کہا جائے گا۔ تمام جماعت اہل حدیث جو عوام ہیں ان کا مسئلہ ہو یا تمام علماء اہل حدیث کا مسئلہ کو غلط ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم نے خود ہمیں غیر مقلد کہا ہے۔ یہی اس بات کی دلیل کافی ہے کہ ہمیں کوئی کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور باقی رہا یہ مسئلہ، اس مسئلے کی نوعیت، تو یہ مسئلہ بھی ایک ایسا اجتہادی مسئلہ ہے۔ قرآن و سنت کے اندر کیا یہ مقلد حدیث یا قرآن کو پیش کر سکتا ہے کہ اس قسم کا عمل جو ہے وہ قرآن و سنت کے اعتبار سے حرام ہے، قرآن کی فلاں آیت میں یا فلاں حدیث میں؟ بتا سکتا ہے کیا؟ نہیں بتا سکتا۔ یہ سوائے اس کے یہی بتائے گا فلاں فقیر نے لکھا، فلاں فقیر نے لکھا، فلاں فقہ میں فلاں کا قول ہے، فلاں کا قول ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مسئلہ بھی ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ اگر کسی ہمارے عالم نے اجتہاد کی وجہ سے اس کو جائز کہا ہے تو ضروری نہیں کہ ہمارے دوسرے علماء اہل حدیث بھی اسے یعنی مان لیں۔ دوسری وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہ مسئلہ شرعی اعتبار سے جیسا بھی ہے، شرعی اعتبار سے تو اس کی حرمت نہیں قرآن و حدیث کے اندر ثابت، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے اس کی حرمت پر۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اس آیت کے آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ جو اپنی فرجوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، کہ وہ لوگ جو اپنی شہوت رانی یعنی صرف اپنی شہوت کو جو مٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، کس ذریعے سے؟ اپنے بیویوں کے ذریعے سے یا لونڈیوں کے ذریعے سے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تیسری کسی چیز کی اجازت نہیں دی، صرف دو چیزوں کا ذکر کیا، یا بیویوں کا یا پھر اللہ تبارک و تعالی نے لونڈیوں کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ہے نا، سورۃ المؤمنون کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ یعنی بیویوں کے علاوہ اور لونڈیوں کے علاوہ جو آدمی بھی اپنی خواہشات نفسانی پوری کرتا ہے، جو راستہ اس کے علاوہ ڈھونڈتا ہے، یعنی بیویوں کے علاوہ اور لونڈیوں کے علاوہ، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، جو لوگ ڈھونڈتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا راستہ، العادون اولئک هم العادون، وہ لوگ زیادتی کرنے والے ہیں اسلام میں اور دین میں بڑھنے والے ہیں۔ تو اس آیت سے اگر یہ نص نہیں ہے، لیکن اس آیت سے اس فعل کے حرام ہونے پر استدلال کیا جا سکتا ہے، اور یہ استدلال معقول بھی ہے۔ تو اس وجہ سے جن علماء نے بھی اس کو حرام کہا ہے وہ اسی وجہ سے حرام کہا ہے، اور پھر اس کے اندر طبی طور پر بہت بڑے نقصانات ہیں۔ آدمی نامرد ہو جاتا ہے، اس سے آدمی ختم ہو جاتا ہے، آدمی کی یعنی رجالیت یا آدمی کا یعنی مرد ہونا اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اس اعتبار سے بھی غلط ہے، اس اعتبار سے بھی غلط ہے کہ آدمی کو اپنی مردمی قوت کو ختم کرنا کسی یعنی شریعت میں کسی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ قرآن مجید کی اس آیت سے اس کی حرمت پہ استدلال کیا جا سکتا ہے۔ لہذا بہرحال یہ مسئلہ جو ہے اجتہادی ایک مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں بھی کچھ علماء اس کے جواز کے قائل ہیں اور کچھ علماء اس کے عدم جواز کے قائل ہیں، اور ہم اس کو جو ہے قرآن کی اس آیت کے روح سے حرام ہی کہتے ہیں۔ لہذا یہ ہماری تمام جماعت اہل حدیث کے علماء کا مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا اس نے جو کہا ہے کہ غیر مقلدوں کا سب کا مذہب ہے، یہ بات اس کی غلط ہے۔ تو اس لیے یہ ہماری یعنی رجحان ہمارا اس طرف ہے کہ یہ حرام ہے قرآن مجید کی اس آیت کے روح سے۔ مسئلہ لکھا ہے نمبر 29 کا، غیر مقلدین کے نزدیک قربانی کی بکری بہت سے گھر والوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے، اگرچہ 100 آدمی ہی ایک مکان میں کیوں نہ ہو۔
وحق آنست، اب ان کے الفاظ نقل کیے، وحق آنست کے یک گوس فند از تمام مردم خانہ مجزی و بسندست، اگرچہ صد کس چرا نباشد، بدور الاحلہ صفحہ 391۔ ایک بکری قربانی میں 100 آدمیوں کی طرف سے کافی ہو، مگر اونٹ اور گائے 7 ہی کے لیے کافی ہے۔ سامرودی سب اس پر بگڑ گئے کہ 1000 کیوں لکھ دیے؟ اب میں پوچھتا ہوں اگر 100 کی جگہ پر ایک مکان میں 1000 آدمی ہوں تو ایک بکری قربانی میں ان کی طرف سے کافی ہوگی یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ بات جو اس نے لکھی ہے یہ بات تو بالکل حدیث سے ثابت ہے۔ ایک بکری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی جو گھر کا یعنی مالک ہے جو آدمی سربراہ ہے گھر کا، اگر وہ قربانی کا ایک جانور یعنی بکری جو ایک آدمی کی طرف سے ہوتی ہے اگر وہ کرتا ہے تو اس کے تمام اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اس کے بیٹوں کی طرف سے، اس کی بیٹیوں کی طرف سے جو اس کے ساتھ ہیں اور جو سب کا وہ سربراہ ہے تو ایک یعنی بکری کفایت کرتی ہے۔ اس میں صحیح حدیث موجود ہے۔ اور باقی اس کا یہ حوالہ دینا کہ جناب گائے کے اندر تو اتنے ہیں تو اونٹ کے اندر اتنے ہیں، گائے کے اندر اتنے ہیں تو اونٹ کے اندر اتنے ہیں، تو یہاں ایک آدمی کے اگر 100 بھی بیٹے ہیں اور ایک آدمی کے اگر 1000 بھی ہیں اس کے کنبے قبیلے کے اندر تو ایک بکری کیسے کافی ہو جائے گی؟ تو چونکہ یہ لوگ ہیں بیچارے کیا قیاسات و زٹلیات و عقلیات والے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے اس مسئلے سے کیا تعلق؟ اسلام نے سربراہ کے لیے یہ اجازت دی ہے جو اس کی اپنی اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں وغیرہ جو اس کے ساتھ ہیں، جو ان کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے کہ ایک بکری ان کے لیے کافی ہے، اجنبی کے لیے تو نہیں، اجنبی کے لیے تو اسلام نے نہیں کہا۔ تو لہذا یہ کہنا کہ بھائی 7 کا جو مسئلہ ہے وہ اجنبیوں کے لیے ہے، اجنبیوں کے 7 اجنبی آدمی گائے کے اندر 7 ہونے چاہیے۔ اسی طرح اونٹ وغیرہ میں جو صحیح حدیث ہے وہ بھی میرا خیال تقریباً 7 تک ہے، 9 والی غالباً حدیث جو ہے ضعیف ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے یہ اجنبی اگر آدمی کسی قربانی کے جانور میں شریک ہو رہے ہوں تو ان کے لیے یہ حکم ہے، ان کے لیے حکم ہے۔ اگر اکیلا آدمی ہے یا اگر سربراہ ہے گھر کا تو اس کے افراد جتنے بھی ہیں، تم 1000 بھی کہہ دو 10,000 بھی کہہ دو، اس کہنے میں کیا ہوتا ہے؟ اگر ہیں کسی کے تو اللہ تعالیٰ دے دے اولاد، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اگر کسی کے ہوں بھی تو کوئی حرج نہیں ہے کہ بکری کافی ہے ان کی طرف سے۔ اس میں قرآن کی آیت حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ اور باقی اس کا یہ حوالہ دینا کہ اونٹ میں اتنے تو گائے میں اتنا، تو اس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں، یہ زٹلیات ہیں، قیاسات ہیں، لہذا اس کی یہ بات باطل ہے اور یہ مسئلہ صحیح ہے۔ نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے، مسئلہ لکھا ہے نمبر 31 میں، غیر مقلدین کے نزدیک نجاست گرنے سے کوئی پانی ناپاک نہیں ہوتا، پانی تھوڑا ہو یا بہت، نجاست پاخانہ پیشاب ہو یا کوئی اور ہو، ہاں رنگ بو مزہ ظاہر ہو تو ناپاک ہو جائے گا۔ عرف الجادی صفحہ 9، یہ نواب صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے غالباً۔ تو یہ مسئلہ جو اس نے لکھا ہے غیر مقلدین کے نزدیک، یہ غیر مقلدین کیا یہ مسئلہ سب کا ہے، یہ مسئلہ سب کا ہے۔ اس میں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء طہور لا ينجسہ شیء، سنن اربعہ وغیرہ کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پانی پاک کرنے والا ہے، الماء طہور، تا کی زبر سے اس کا معنی ہے پاک کرنے والا، اگر تا کے پیش سے ہو تو اس کا معنی ہے پاک ہے، لیکن اس حدیث میں لفظ جو آیا ہے حدیث کا وہ زبر تا کی زبر سے۔ آپ نے فرمایا الماء طہورا یا ان الماء طہورا کے الفاظ آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پانی پاک کرنے والا ہے، لا ينجسہ شیء، وہ یعنی کسی کو، یا طہورا بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ آپ نے فرمایا کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کر سکتی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، انہی الفاظ کے ساتھ۔ اور پھر یہی حدیث بعض کتابوں کے اندر بعض دوسری اسانید سے جو سند کمزور ہے، ضعیف ہے، یہ الفاظ ہیں الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لونہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پانی پلید نہیں ہوتا، پانی علی طول پاک رہتا ہے، پانی کم ہو یا زیادہ، اس میں اللہ کے نبی نے کوئی حد بندی نہیں کی، پانی کا کم ہونا یا پانی کا زیادہ ہونا، اللہ کے نبی نے اس کی کوئی حد بندی نہیں کی۔ اس وجہ سے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ پانی اتنا ہو یا اتنا ہو اتنا ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز پلید نہیں کر سکتی، مگر اس حالت میں پانی ناپاک ہو جائے گا جب اس کی 3 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت بدل جائے، تینوں حالتیں نہیں، ایک حالت بھی بدل جائے 3 حالتوں میں سے، مثلا الا ان تغیر ریحہ، اس میں بو آنے لگ جائے نمبر 1، اور طعمہ یا چکھنے سے معلوم ہو جائے کہ اس میں ذائقہ خراب ہو رہا ہے اس کا، اور لونہ یا رنگ اس کا خراب ہو جائے، یا 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس کی بدلی ہو جائے تو پانی علی طول
وہ ہو جائے گا، پلید ہو جائے گا۔ لیکن اس کی ایک اور شرط بھی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ بے نجاست تحدث فیہ ہے۔ چنانچہ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام کے اندر حدیث کا یہ ٹکڑا ملایا ہے اور فرمایا کہ پانی کی 3 حالتیں جو تبدیل ہونے کے لیے اسلام نے شرط لگائی ہے، حدیث کے اندر شرط ہے، تو وہ پانی یعنی کسی نجاست کی وجہ سے کوئی نجس چیز پانی میں پڑی ہے تو 3 چیزوں میں سے کوئی چیز اس کی بدلی ہو گئی ہو، یعنی نجاست کی وجہ سے۔ لیکن پانی اگر کھڑے کھڑے مثلا کہ 3 حالتوں میں سے کوئی حالت بدلی ہو گئی، پانی کو دیر ہو گئی کھڑے کھڑے، یا کوئی پاک چیز پانی میں گر گئی، پاک چیز جیسے پتے گرتے رہتے ہیں درختوں کے، یا کوئی پاک چیز اس کے اندر ڈالی گئی تو اس وجہ سے اس کے اندر مکس ہو گئی، شامل ہو گئی اس کے اندر، جس کی وجہ سے پانی کے 3 حالتوں میں سے کوئی حالت بدلی ہو گئی تو پانی پاک رہے گا۔ یہ اسلام کا قانون ہے، پانی پاک رہے گا۔ یعنی نجاست اس کے اندر ضرور، نجاست 3 حالتوں میں سے کوئی حالت بدلنے کی شرط جو ہے اس کا تعلق نجاست سے ہے۔ اس لیے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ حدیث کے اندر شامل کیا دوسری حدیث سے لا کر کہ نجاست تحدث فیہ۔ اس قسم کا پانی کے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے الماء طہور لا ينجسہ شیء کے بارے میں، ایسے پانی کو طاہر اور مطہر کہا جاتا ہے، یعنی وہ پانی پاک بھی ہے اور دوسری چیز کو پاک کرنے والا بھی ہے۔ اب اس بارے میں کچھ ہمارے علماء اہل حدیث جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پانی کے کم ہونے یا پانی کے زیادہ ہونے میں فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں پانی اگر 2 قلے ہو، یہ شرط ہے پانی کے یعنی پاک رہنے کی کہ 3 حالتیں جو بدلنے کا ہم نے ذکر کیا ہے، کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پانی 2 قلے ہو۔ 2 قلے جو ہے وہ کم سے کم یعنی کتنا ہو جائے گا پانی، 2 مشق کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ بٹکے ہوتے تھے عرب کے اندر، تو بہرحال وہ اذا کان الماء قلتین کی حدیث آتی ہے، لیکن وہ حدیث سندن ضعیف ہے، اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اور ہمارے علماء اہل حدیث جو محققین ہیں، حافظ عبدالرؤف صاحب نے بھی اپنے کتاب کے اندر اسی قول کو ترجیح دیا ہے، اور دوسرے ہمارے اس وقت جو محققین علماء ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ قلتین والی حدیث چونکہ ضعیف ہے، اس لیے پانی اگرچہ کم ہو یا پانی زیادہ ہو، اگرچہ 1 گلاس میں بھی پانی کیوں نہ ہو، اتنا بھی پانی اگرچہ کم ہو، لیکن اس کے اندر اگر کوئی پلیدی گر گئی ہے اور 3 حالتوں میں سے کوئی حالت اس کی بدلی نہیں ہوئی تو پانی علی طول پاک رہے گا، وہ طاہر بھی مطہر بھی ہے، وہ اگرچہ 1 گلاس میں کیوں نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات، آدمی ضروری نہیں اس کو پھینک بھی سکتا ہے، آدمی کا دل نہیں کرتا استعمال کرنے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، پانی کے طہارت کا یہاں مسئلہ ہے۔ اس لیے چونکہ صحیح حدیث سے یہی ثابت ہے کہ پانی کا مطلق قلیل ہو یا کثیر ہو، اس لیے قلتین والی حدیث بھی ضعیف ہے۔ اور جو حنفی دہ دردہ، حنفیوں کے تو بہت سے اس میں اقوال ہیں، کوئی دہ دردہ کہتے ہیں اتنا بڑا تالاب ہو کہ 10 ہاتھ اس طرف، 10 ہاتھ اس طرف، 10 ہاتھ اس طرف، 10 ہاتھ، دہ دردہ اس کو بولتے ہیں۔ اور بعض ان کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا تالاب ہو کہ آدمی ایک طرف سے پانی کو اگر دھکا دے تو دوسری طرف تک پانی کا وہ اثر نہ پہنچے، پانی کا وہ نہ پہنچے۔ تو ان کے بھی اقوال ہیں، وہ بھی کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ بات۔ تو اس وجہ سے پانی کی قلت یا کثرت کی مطلب ہے جو تحدید ہے یا حد بندی ہے وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ہم نے جو یہ عرض کیا ہے کہ یہ 3 حالتوں کے بدلنے کی بات، کہ یہ حدیث جو ہے سندن ضعیف ہے، یعنی یہ 3 حالتوں کے بدلنے کی حدیث ہے، مگر ہمارا استدلال اس حدیث سے نہیں، اجماع امت سے ہے، اور ہم امت کے اجماع کو تسلیم کرتے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے ریکارڈ کی ہے یہ بات اپنی کیسٹ میں کہ امت کا اجماع بھی اسی طرح حجت ہے جس طرح قرآن مجید کی کوئی آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث نص کے طور پر اجماع امت بھی حجت ہے، چونکہ اس پر امت کا اجماع قائم ہو چکا ہے کہ پانی یعنی یہ 3 حالتوں میں سے پانی کی حالت تبدیل اگر ہو جائے 3 حالتوں میں سے کوئی حالت تو پانی پلید ہو جاتا ہے، چونکہ امت کا اجماع ہے لہذا ہم اس کے قائل ہیں اور اسی وجہ سے ہم اسی پر فتویٰ دیتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 32 کہتے ہیں غیر مقلدین کے نزدیک بے وضو آدمی قرآن شریف چھو سکتا ہے، چنانچہ عرف الجادی صفحہ 15۔ آگے لکھتا ہے اس پر تبصرے بطور کہتا ہے بے وضو اور ناپاک آدمی میں فرق ہے، بے وضو اور ناپاک آدمی میں فرق ہے۔ مولوی سامرودی صاحب اس کو ایک ہی سمجھ گئے اور اعتراض کر دیا کہ فضول اس نمبر کو بڑھایا، آپ غیر مقلد ہیں، پھر ابن عباس اور ضحاک اور حماد اور ابراہیم نقی وغیرہ کا مذہب ہونا آپ کو مفید نہیں، یہ عوام کو دھوکہ دینا ہے، لہذا اس کے چھونے کے واسطے حدیث پیش کریے جب مرد میدان آپ کو سمجھیں گے، ورنہ چونا اور چنی اور زبانی جمع خرچ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اس نے اس مقام پر جو مسئلہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ غیر مقلدین کے نزدیک بے وضو آدمی قرآن شریف کو چھو سکتا ہے،
یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر صحابہ سے بھی یہ نقل کیا ہے، صحابہ سے بھی نقل کیا ہے یہ کہ قرآن مجید پہلا اصل میں مسئلہ تو یہ ہے کہ آدمی جس وقت حدث اصغر ہو یا حدث اکبر، حدث اصغر ہو یا حدث اکبر، حدث اصغر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پیشاب بیٹھتا ہے، پاخانہ بیٹھتا ہے، اس کو حدث اصغر بولتے ہیں، جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور حدث اکبر سے مراد یہ ہے جنابت۔ یعنی ان دونوں حالتوں کے اندر ایک مسلمان پاک رہتا ہے، پلید نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی مسئلہ پہلے سمجھ لیں کہ آدمی کا پاک ہونا ناپاک ہونا، اس کو پہلے ہم کلیئر کر لیں تاکہ یہ مسئلے کی بنیاد اسی پر ہے کہ آدمی پاک ہوتا ہے خواہ وہ حدث اصغر کی حالت میں ہے یا حدث اکبر کی حالت میں ہے، پانی وہ آدمی پاک ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے ہمارے پاس صحیح حدیث سے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اور جنابت کی حالت میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا چلنا اچھا نہیں لگا ان کو، تو اس لیے وہ تھوڑا پیچھے ہوتے ہوتے وہ ہو گئے اور جا کے کہیں پانی ڈھونڈا اور وضو کر لیا، وہ کر لیا غسل کر لینے کے بعد پھر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے، تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ تو ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنبی تھا تو آپ کے ساتھ میرا چلنا اچھا نہیں لگا مجھے، تو اس وجہ سے میں گیا اور غسل کیا۔ تو آپ نے یہ جملہ فرمایا، غالباً پہلے بھی یہ آ چکی ہے بات، آپ نے فرمایا ان المؤمن لا ينجس، اے ابو ہریرہ مومن پلید نہیں ہوتا، مومن پلید نہیں ہوتا، حالانکہ یہ جنبی تھے، حدث اکبر کی حالت میں تھے، تو اللہ کے نبی کا یہ جملہ کہ آدمی پلید، مسلمان پلید نہیں ہوتا، یہ نص سے صریح ہے اس بات کی کہ اس نے جو ہے اس بات پہ یہاں لکھا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ہے۔ ناپاکی سے اس کی مراد کیا ہے؟ یہ تو حدث اصغر میں بھی آدمی کو ناپاک کہہ رہا ہے اور حدث اکبر میں بھی آدمی کو ناپاک کہہ رہا ہے۔ اگر آدمی اس حالت میں ناپاک ہے تو ناپاک کا مطلب سمجھتا ہے یہ مفتی؟ ہم سے ہمارا اسے یہ سوال ہے، یہ مفتی صاحب جو مدرسہ دیوبند کا مفتی بھی رہا ہے، ہم اسے یہ سوال کرتے ہیں اس کو پاک ناپاک کا معنی آتا ہے؟ اس کو ناپاک کا مطلب یہ ہے کہ ناپاک چیز اگر پاک چیز کو لگ جائے، ناپاک چیز اگر پاک چیز کو لگ جائے تو وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹٹی ہے، پیشاب ہے، یہ جتنی بھی چیزیں جو ناپاک چیزیں ہیں، جو بال اتفاق ناپاک چیزیں ہیں، اگر کپڑے کو لگ جائیں، بدن کو لگ جائیں، کسی پاک چیز کو لگ جائیں تو وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو اگر حدث اصغر کی حالت میں جو آدمی یعنی پیشاب یا پاخنے کی وجہ سے بے وضو ہوتا ہے، کیا اس کے ہاتھ پلید ہو جاتی ہیں، ناپاک ہو جاتا ہے؟ کیا اس کے کپڑے، کیا اس کا پسینہ، کیا اس کے اوپر بدن کیا ناپاک ہو جاتا ہے؟ وہ کیا یہ آدمی اگر کسی کو ہاتھ لگائے تو آدمی ناپاک ہو جائے گا؟ یہ کس کا مذہب ہے؟ یہ حنفی کا مذہب بھی نہیں، اپنا بھی حنفی کا مذہب نہیں ہے یہ۔ اچھا، پھر اس آدمی کے بدن پر اس حالت میں جب وہ جنابت کی حالت میں ہے یا حدث اصغر کی حالت میں ہے، اس کے بدن پر جو کپڑے ہیں کیا وہ پلید ہیں؟ آدمی جن کپڑوں کے ساتھ جمع کرتا ہے اپنی بیوی سے، کیا اس کے کپڑے پلید ہو جاتے ہیں؟ کیا جب وہ پسینہ اس کو ہوتا ہے اس کا پسینہ پلید ہو جاتا ہے؟ کیا اس کا بدن پلید ہوتا ہے؟ اس کا یہ ہاتھ اور وغیرہ قطعی طور پر ناپاک یعنی نہیں ہوتا، ان کے نزدیک بھی نہیں ہوتا، حنفیوں کے نزدیک بھی۔ دیکھیے اب اسی طرح عورت جو ہے حالات حیض میں ہوتی ہے، حالات نفاس میں ہوتی ہے، کھانا پکاتی ہے، اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، خامد کے مرد کے، سب مقلد غیر مقلد سب عورت کو اس حالت میں پاک سمجھتے ہیں، پاک سمجھتے ہیں نا۔ تو یہ جملہ نے جو یہاں فٹ کر دیا ناپاکی کی حالت میں، ناپاک اس سے مراد کیا ہے؟ کیا وہ ٹٹی ہے، پیشاب ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت وہ آدمی پاکی کی حالت میں، وہ آدمی پاک ہے، اس حالت میں جنابت کی حالت میں بھی پاک ہے، حدث اصغر کی حالت میں بھی پاک ہے، لہٰذا یہ مسئلہ علی طول پہلے سے آٹومیٹک مسئلہ ختم ہو گیا۔ جو وہ ناپاک ہے نہیں، وہ طاہر ہے، مطہر ہے، پاک ہے، وہ قرآن کو بھی چھو سکتا ہے۔ پھر تمہارے ممانعت کی کیا دلیل ہے بھائی؟ پھر ممانعت کی کوئی دلیل نہیں۔ اور پھر یہ لوگ قرآن مجید کی آیات سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ سورۃ الواقعہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم لوح محفوظ سے لیا گیا ہے، اور لوح محفوظ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو صرف اللہ کے فرشتے ہی چھو سکتے ہیں، غیر نہیں چھو سکتے۔ تو یہاں اس آیت میں جو ہو ضمیر ہے، لا یمسہ ہو ضمیر جو ہے قرآن کی طرف نہیں لوٹتی۔ ہمارے بہت سے مفسرین نے اس کو قرآن کی طرف لوٹا دیا ہے۔ بہت سے ہمارے علماء حدیث بھی یہ فتویٰ دے دیتے ہیں، ایسے آدمی کو ناپاک کہہ دیتے ہیں، وہ اس حالت میں یعنی حدث اصغر کی حالت میں، اکبر کی حالت میں ناپاک کہہ دیتے ہیں، قرآن کو نہیں چھو سکتا، قرآن مجید کو زبان سے بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ہمارے بہت سے علماء حدیث بھی فتویٰ دے دیتے ہیں اس پہ،
لیکن یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے ان کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو کیا صاف کیا اپنے صحیح بخاری کے اندر. تو آدمی اس حالت کے اندر پاک رہتا ہے. اور یہاں یہ آیت جو ہے اس سے مراد ہے لوح محفوظ. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. یہ قرآن لوح محفوظ سے لیا گیا ہے جو کتاب مکنون ہے, محفوظ کتاب ہے. مکنون کا معنی لا یمسہ, نہیں چھو سکتا اس کو, یعنی کس کو؟ لوح محفوظ کو, کیونکہ پیچھے لوح محفوظ ہی ہے. قریب مرجع جو ہے اس کا لوح محفوظ ہے. الا المطہرون, مگر پاک لوگ. یہاں پاک لوگوں سے مراد کون ہے؟ اللہ کے فرشتے جو بالکل یعنی اس کے اندر ہر گناہ سے ہر چیز سے وہ پاک ہیں. تو یہاں یعنی اس آیت کو خامخواہ اس مسئلے میں لگا دینا غلط ہے, ایک بات. دوسری بات یہ, اگر ہم ان کی دلیل لے بھی لیں اور اس کو ان کی دلیل بنا دیں اس مسئلے کے بارے میں, تو پھر بھی اس کے اندر تو قرآن نے یہ کہا مطہرون, اور ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ جنابت کی حالت میں, حالت حدث اصغر کی حالت میں تو آدمی پاک ہوتا ہے, جنابت کی حالت میں بھی پاک ہے, بے وضو کی حالت میں بھی پاک ہے. تو مطہر تو ہو ہی گیا, وہ مطہر تو ہو ہی گیا نا. طاہر بھی ہے, مطہر بھی ہے آدمی اس حالت میں, ہاں مرد ہو یا عورت ہو, ان حالت میں تو پاک ہے نا, عملی طور پر تو پاک ہے. لہذا اس آیت کا یہ معنی بھی لے تب بھی اس مسئلے کے خلاف نہیں. اور اسی طرح ایک دوسری حدیث پیش کی جاتی ہے ابو بکر ابن حزم کی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف لکھ کے بھیجا تھا لا یمس القرآن الا طاہر. یہ حدیث اگرچہ سندن ضعیف ہے, غالباً موطا مالک میں ہے, اور مگر وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ طاہر آدمی قرآن کو ہاتھ لگائے تو آدمی اس حالت میں تو پاک رہتا ہے. تو اس لیے صحیح بات یہ ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں یہ اپنا صحیح کے اندر, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات لگ کر بھیجی تھی قیصر روم کو. حالانکہ وہ لوگ تو جنابت سے کبھی غسل ہی نہیں کرتے. جب وہ قرآن مجید کو ایک کافر بھی پڑھ سکتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات قرآن کے لے کر بھیجی, تو کافر بھی جس وقت وہ جو کبھی نجاست ہے, کبھی بھی مقصد یہ ہے کہ وہ جنابت سے پاک نہیں ہوتا, نہ کبھی غسل کرتا ہے, تو مسلمان کیوں نہیں اس کو پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے, ہاتھ بھی لگا سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے ہم اس مسئلے کو فی الحال یہی ختم کرتے ہیں. مسئلہ نمبر 33, غیر مقلدین کے نظیر اگر نمازی ناپاک بدن سے نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی اور وہ گناہ گار ہے. یہ مسئلہ بھی اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے. ایک ہمارے عالم کا ایک اگر یہ فتویٰ ہے بھی تو ضروری نہیں کہ ہمارے تمام علماء اہل حدیث کا یہی ہو. باقی مسئلے کی اصل نوعیت کیا ہے؟ اصل مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ کوئی مسلمان بھی نجاست کی حالت میں, جب اس کا کپڑا نجس ہو اور ناپاک ہو, تو مسلمان نماز نہیں پڑھے گا. اور باقی یہ مسئلہ علماء نے لکھا ہے اپنی یعنی کتابوں کے اندر. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ کیا نماز کے لیے آدمی کو وضو کرنے کا تو قرآن میں حکم موجود ہے, لیکن کیا انسان کے کپڑے بھی نماز کی حالت میں پاک ہونے چاہیے؟ اگر آدمی نے ناپاک کپڑوں کی حالت میں اگر نماز پڑھی ہے, کیا قرآن کے اندر کوئی آیت ایسی موجود ہے اس کی نماز باطل ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی صحیح حدیث موجود ہے کہ نماز باطل ہے؟ کلا ہرگز نہیں. یعنی نص سے صریح ہو قرآن کی کوئی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کے جیسے آدمی نے نجس کپڑوں کے ساتھ اگر نماز کسی نے پڑھ لی ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. قرآن و سنت میں کہیں بھی یہ مسئلہ مذکور نہیں. اصل میں یہ ہے کہ ہمارے نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں, یہ زیادہ ظاہریت کی طرف ان کا زیادہ رجحان ہے, ہمارے نواب صاحب کا. اور اسی طرح امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا, یہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے زیادہ قریب ہیں, اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ظاہریت کی طرف زیادہ مائل ہیں. اور یعنی جو علماء نے اجتہادات کے جو فقہی مسائل اجتہادیہ ہیں ائمہ کے اور فقہا کے اور تبع تابعین کے جو فتاوی ہیں, ہم ان کو اہمیت دیتے ہیں. اور یہ ظاہریہ لوگ جو ہیں زیادہ ان کو اہمیت نہیں دیتے. ہمارے بعض علماء اہل حدیث بھی آج کے بھی جو ہیں, یہاں شارجہ میں بھی بہت سے ایسے موجود ہیں جو علماء کے فتاوی اور مجتہدین کے فتاوی کو اجتہادی مسائل کے اندر نظر انداز کر دیتے ہیں, اور بلکہ گھٹیا الفاظ کے ساتھ جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ میاں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے, اس کا کیا ہے, اس کا کیا ہے, اس کا. مگر یہ بات غلط ہے, اس وجہ سے کہ ہمارے ائمہ محدثین ہوں یا ہمارے ائمہ فقہا ہوں, اگر ان کے اجتہادی مسائل قرآن و سنت سے اگر ماخوذ ہیں تو ہمارے لیے وہ حجت ہے. اور یہ مسئلہ کہ اس میں مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جنبی تھے, آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے. بعض احادیث میں ملتا ہے کہ آپ نے تکبیر کہہ دی تھی, بعد میں آتا ہے کہ آپ نے تکبیر نہیں کہی تھی, تو پھر آپ کو یاد آ گیا کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کو تم رک جاؤ. تو صحابہ رک گئے, اللہ کے نبی گئے غسل کر کے آئے, حدیث میں موجود ہے, صحیح حدیث میں
غالباً مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. تو بعض احادیث میں کبر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور تکبیر کہنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور جا کے پھر واپس آئے غسل کر کے، تو پھر آپ نے نماز کو مکمل کیا. بعض احادیث میں ملتا ہے کہ آپ نے تکبیر بعد میں کہی. تو بہرحال اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کا بدن بھی نماز کے لیے پاک ہو، اس کے کپڑے بھی نماز کے لیے پاک ہوں. یہی امت اسلامیہ کا اسی پر عمل رہا ہے، اسی پر عمل رہا ہے. اگرچہ قرآن مجید کے اندر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث میں نہ سے صریح طور پر موجود نہ ہو، لیکن امت کا عمل جو ہے، تعامل جسے کہتے ہیں، امت کا تعامل جو ہے حجت ہے ہمارے لیے. اس لیے تمام امت اسلامیہ اول سے لے کر آخر تک اسی بات پر یقین کرتی آئی ہے کہ ایک مسلمان نماز کی حالت میں پاک صاف ہونا چاہیے. ہر مسلمان یہی سمجھتا ہے، ہر مسلمان اسی پر ایمان رکھتا ہے، اسی پر یقین رکھتا ہے. باقی یہ فقہی مسئلہ الگ ہے کہ کسی آدمی نے نجس کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز ہوئی یا نہ ہوئی، یہ مسئلہ الگ ہے. وہ مسئلہ یہاں وہی زیر بحث ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس مقام پر تو انہوں نے ظاہریت پہ فتویٰ دیا ہے، ظاہریت پہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ نماز ان کی آدمی کی ناپاکی کے کپڑوں کی حالت میں ہو جاتی ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا ایک آدمی نے ناپاک کپڑوں کی حالت میں اگر نماز پڑھی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی. تو اس میں ایک اثر ہے غالباً موطا مالک میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک بار انہوں نے جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دی تھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا دی تھی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں معلوم ہوا، جب کپڑے کو انہوں نے دیکھا تو کپڑے میں کچھ لگا ہوا تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سے ہم یہ چربی کھانے لگے ہیں، جب سے ہم چربی کھانے لگے ہیں تو ہمارا یعنی پانی یا منی وغیرہ جو ہے ایسی باریک ہو گئی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کو احترام بھی ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا وہ کپڑے بھی ہمارے جو خراب ہو جاتے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو لوٹایا. مگر یہ لوگ جو ہیں، ہمارے کچھ علماء حدیث بھی ہیں، صحابہ کے اقوال کو یا صحابہ کے عمل کو حجت نہیں سمجھتے بہت سے مسائل. لیکن ذاتی طور پر میں ان فقہا کے ساتھ ہوں. ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی مسئلہ منسوخ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یا قرآن میں بھی نہیں، اور کسی صحابی سے وہ مسئلہ مذکور ہے، صحابی کا عمل ہمارے لیے حجت ہے. ائمہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا بھی یہی قول ہے. اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر انہوں نے اس مسئلے پر لکھا ہے، مسئلے میں لکھا ہے کہ صحابہ کے اقوال حجت ہیں ہمارے لیے مقلدین کے خلاف. تو اس میں سے ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہمارے لیے حجت ہے. آدمی کو اس حالت میں نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے اگر نجاست کی حالت میں اس نے نماز پڑھ لیا تو. اس لیے نواب صاحب کا یہ مسئلہ اس مقام پر ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس صحابی کا عمل موجود ہے. مسئلہ نمبر 34 میں انہوں نے لکھا ہے غیر مقلدین کے نزدیک بدن سے کتنا ہی خون نکلے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. دستور المتقی، یہ مسئلہ جو ہے، اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ خون کے نکلنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں. یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ واقعی وضو نہیں ٹوٹتا. اس کے لیے صحیح احادیث ثابت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہمیں یہ ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ قولی حدیث نہیں ہے، قولی حدیث اگرچہ نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ کا عمل سے ہمیں یہ بات ملتی ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر اس مسئلے کو لائے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے تابعین کے اقوال بھی نقل کیے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک صحابی کا یہاں عمل لائے، اور وہ سنن اربعہ کے اندر ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معرکہ میں تھے، سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے دو آدمی کو مقرر کیا، رات کو تم پہرا دو، کسی جگہ پہ پہرا دو. تو دو آدمی پہرا دے رہے تھے، تو ایک آدمی نے دوسرے سے کہا یار دونوں ہم جاگتے رہیں فائدہ نہیں ہے، ایک آدمی سو جائے ایک آدمی جاگتا رہے تو اچھا ہے. جب وہ تھوڑی دیر سو لے گا پھر دوسرا آدمی یہ اٹھ جائے گا، پھر دوسرا آدمی سو لے گا، اس طرح کر لیتے ہیں آپس میں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک آدمی سو گیا، دوسرا آدمی نے دیکھا یار فالتو بیٹھا ہوا ہوں، کیا اللہ کی نماز کیوں نہ پڑھ لوں، نفل کیوں نہ پڑھ لوں. وہ لوگ تو بہت زیادہ قرب اللہ کا چاہتے تھے، تو وہ کھڑا ہو گیا اور نماز شروع کر دی. تو یہ مسلمان جب آ رہے تھے، جو یہ واقعہ ملتا ہے پورا تفصیلی، تو مسلمان کے لشکر مسلمانوں کا آ رہا تھا، تو راستے میں کسی جگہ پہ مسلمانوں نے حملہ کیا ایک بستی پر، وہاں سے ایک عورت اٹھا کے لے گئی اس کی. تو
جس طرح مسلمان کرتے تھے اس وقت، کیونکہ دشمنان اسلام تھے، انہیں جو لوگ یعنی یہ بھی میں وضاحت کر دوں اگر یہ کیسٹ ہماری تیار ہو رہی ہے تو اس میں کافی لوگ اعتراض کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان بستیوں پہ حملے کیے اور ان لوگوں کو آپ نے یعنی وہ بنایا، لڑکوں مردوں کو یعنی غلام بنایا اور عورتوں کو لونڈی بنایا، ان لوگوں کو بنایا آپ نے جو اسلام کے دشمن تھے، قریش مکہ کے ساتھ ان کی ساز باز تھی، ورنہ جو اسلام کے حق میں تھے یا اسلام کے خلاف قطعی طور پر نہیں تھے، اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں پہ نہ کبھی حملہ کیا، نہ اللہ کے نبی نے وہ امان میں رہے ہمیشہ، اور یہی تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے۔ چنانچہ اس قسم کے جو واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستی پہ آپ کے صحابہ نے حملہ کیا، وہاں کے مال اٹھا کے لے آئے، یعنی مال ہانک کے لے آئے اور وغیرہ مال غنیمت میں شامل کر لیا، یا ان کے مرد اٹھا کے لے آئے اور ان کو غلام بنا لیا، عورتوں کو اٹھا کے لے لوڈی بنا لیا، تو وہ اسلام کے دشمن تھے اور قریش کے ساتھ ان کی ساز بات تھی۔ تو اسلام نے اول میں یہ ایسا کیا تاکہ کفر کی قوت ٹوٹ جائے، بھائی تاکہ کفر کی قوت ٹوٹ جائے اور خاص طور پر جزیرۃ العرب کے اندر مسلمانوں کے خلاف کی مزاحمت باقی نہ رہے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی ایسا کیا کرتے تھے۔ بہرحال تو وہ عورت اٹھا کے ہے تو اس کا خامد آیا بعد میں گھر میں، تو بیوی غائب، اس نے دیکھا یہ وہابی لوگ آئے ہیں، یہی لے گئے ہوں گے، تو وہ پیچھے سے آیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات کے اندھیرے میں، اس نے دیکھا کہ یہاں لشکر ٹھہرا ہوا ہے، اس کو ایک دور سے کوئی کھڑی ہوئی چیز نظر آئی، وہ آدمی صحابی نماز پڑھ رہا تھا، دور سے نظر آئی، تو اس نے دیکھا، بولا کیا چیز ہے یہ، کیا چیز ہے، اس نے وہاں سے بیٹھ کر تیر مارا، تو وہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا، کھڑا تھا بیچارہ، ایک تیر مارا، دوسرا مارا، یہ چیز تو ہلتی نہیں ہے، کیا چیز ہے، اس نے 2-3 تیر پیوست کر دیے اس آدمی کے۔ جب وہ آدمی بیچارہ نماز پڑھ رہا تھا، پھر وہ رکوع میں گیا، پھر سجود میں، آدمی کو جگایا، وہ آدمی کھڑا ہو گیا، تو جس وقت انہوں نے دیکھا، وہ دوسرے آدمی نے دیکھا کہ دوسرا آدمی بھی کھڑا ہو گیا، اس نے بولا پورا ادھر تو پورا لشکر ہے، ادھر تو پورا لشکر، وہ بھاگ گیا۔ تو ظاہر ہے کہ 2-3 آدمی کو تیر لگے اور وہ آدمی کا خون بھی نہ بہے اور اس کا کپڑا بھی پلید نہ ہو، ناممکن ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کتنے ہمارے فقیہ تھے، انہوں نے اس یذکر عن جابر بن عبد اللہ، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ذکر کیا جاتا ہے، یہ امام بخاری نے اس وجہ سے کہ یہ حدیث میں بخاری کی شرط پر نہیں تھی، اگرچہ سند کے صحیح کے ساتھ ہے، لیکن بخاری کی شرط بہت اعلیٰ، اور اس وقت وہ موقع نہیں ہے ذکر کرنے کا کہ بخاری جو ہے اس کی بہت اونچی شرط ہے، تو یہ حدیث اگرچہ سند صحیح کے ساتھ ہے لیکن بخاری کی شرط پر نہیں تھی، تو اس وجہ سے امام بخاری اس کو معلق لائے، اس کو معلق بولتے ہیں، سند کو حذف کر کے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ، اور اس امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی نے نماز جاری رکھی، خون بہتا رہا، جاری رکھی۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لشکر میں خود موجود تھے، تو ضرور آپ کے پاس یہ معاملہ گیا ہوگا، لازم آپ کو بس کی اطلاع ملی ہوگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کوئی تنبیہ نہیں فرمائی یا نماز کو باطل نہیں کہا، تو اس لیے امام بخاری نے اس اثر سے استدلال کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال الحسن البصری، اب وہ صحابی کا واقعہ پھر تابعی کا واقعہ معلوم حجت ہے ہمارے لیے، ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، کہ حسن بصری نے کہا، جن کی تقریباً 200 سے بھی زیادہ صحابہ سے ملاقات ہے، فرماتے ہیں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ مارگوں کے اندر، جنگوں کے اندر اور مرض کی حالت میں ہمیشہ خون آلود کپڑوں کے اندر نمازیں پڑھتے رہے۔ اب بتائیں حالت جنگ کے اندر، اسی چیز کو لے لیں، جنگ کی حالت کے اندر کیا مسلمان افواج کے پاس اتنے کپڑے تھے؟ نماز خوف کی حالت کس طرح کرتے ہیں؟ نماز خوف کی حالت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 لشکر تقسیم کر دیتے تھے کہ لشکر نماز پڑھتا تھا، ایک لشکر ایسا وہ مقابلے پہ رہتا تھا، تو اس حالت میں جنگ بھی چالو ہوتی تھی، اس حالت میں بھی مسلمانوں کے یعنی کپڑے خون سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ کہاں مسلمانوں کے پاس ٹائم تھا جنگ کی حالت میں، کہاں ٹائم تھا کہ کپڑوں کو بدلیں، بدن کو دھوئیں، کپڑوں کو دھوئیں، یا ان کے پاس کپڑوں کی اتنی کثرت کہاں تھی؟ تو اس لیے جتنے بھی یہ غزوات ہیں، ان غزوات کے اندر مسلمانوں کا حالت جنگ کے اندر نماز پڑھنا، نماز کو جاری رکھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ خون آلود کپڑوں سے اور خون آلود بدن سے مسلمان نماز پڑھتے رہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کے خون ناپاک نہیں، خون اگر کہ خون حرام ہے، حرام اور چیز ہے، ناپاک اور چیز ہے، جس نے یہاں لکھا ہے، اس قاعدے کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن خون کے یہاں ناپاک ہونے کی دلیل بات ہے، اس لیے خون ناپاک ہے، ناپاک نہیں ہے، اس وجہ سے نماز ہو جاتی ہے اسی حالت میں۔ یہ دوسری بات ہے، آدمی کو صفائی کرنی اچھا ہے، آدمی کو صاف کرنا، صرف خون جو ہے 2 خون ناپاک ہیں، خون حیض کا اور خون نفاس کا، جس کا تعلق صرف عورت سے، باقی آدمی کا خون کسی جگہ سے بھی نکلے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہے۔ اور اس پہ جو حنفیہ جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ وضو واجب ہے من کل دم سائل، ہر بہنے والے خون سے،
تو وہ حدیث ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، اس وجہ سے وہ حدیث حجت نہیں ہے، اور اس حدیث کے خلاف جو حدیثیں ہیں وہ قوی ہیں اور لہذا ان پر عمل ہے۔ اور اس کے بعد مسئلہ نمبر 35 ہے، کہتے غیر مقلدین کے نزدیک مسافر مقیم کے پیچھے نماز نہ پڑھے، اور اگر شریک ہونا ضروری ہے پچھلی دونوں رکعتوں میں شریک ہونا پہلی میں البنیان المرصوص۔ یہ بھی انہی اقوال میں سے ایک قول ہے جو ظاہریت کی طرف زیادہ جو لوگ ہمارے گئے ہیں، ظاہریت کی طرف غالباً ہمارے نواب صاحب کا رجحان انہی کی طرف ہے، تو یہ مسئلہ سب علماء اہل حدیث کا نہیں ہے، یہ مسئلہ سب علماء اہل حدیث کا نہیں ہے۔ ہمارے علماء اہل حدیث کے فتاوی موجود ہیں، فتاوی نظیریہ، آپ لوگوں کو میں دعویٰ دوں گا کہ اپنے علماء اہل حدیث کی فتاوی اپنے پاس رکھیں، فتاوی لے کر رکھیں، قرآن و حدیث بھی رکھیں اپنے پاس، اصل جو دلائل وہ بھی رکھیں، اپنے علماء کے فتاوی بھی رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے علماء کے کیا کیا اقوال ہیں۔ اس لیے فتاوی نظیریہ ہے، فتاوی ثنائیہ ہے، فتاوی اہل حدیث ہے، فتاوی علماء حدیث ہے جو ہمارے پاس نامکمل ہے۔ تو بہرحال یہ فتاوی ہیں سب، تو ان کے اندر جو ہے یہ مسئلہ جو اس نے اس مقام پر لکھا ہے، یعنی مسافر، ہمارے علماء حدیث قائل ہیں اس بات کے کہ مسافر آدمی مقیم امام کے پیچھے پہلی رکعت میں بھی شامل ہو سکتا ہے، دوسری میں بھی شامل ہو سکتا ہے، جس وقت امام کو جس حالت میں پائے اس حالت میں شامل ہو سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ ہمارے علماء اسی پر عمل کرتے آئے ہیں آج کل۔ اگر نواب صاحب نے یہ بات لکھی ہے تو ان کا اپنا یہ ذاتی قول ہے، ہم اسے اتفاق نہیں کرتے کہ ایک آدمی مسافر باہر سے آئے، چونکہ مسافر کی صرف 2 رکعت نماز فرض ہوتی ہے، اب وہ بیٹھ جائے مسجد میں، گپے لڑاتا رہے، باتیں کرتا رہے، اور وہ امام جو نماز پڑھتا رہے کہ 2 رکعتیں پڑھ لے تو دوسری 2 رکعتوں میں شامل ہو جاؤں گا، بات معقول نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا کسی صحابی کے عمل سے ثابت نہیں ہے کہ کوئی مسافر آ کر مقیم امام کے پیچھے آ کر بیٹھ جاتا ہو، قرآن و سنت میں کوئی ایسی دلیل ملے بیٹھ جاتا ہو، تو انہوں نے صرف غالباً اسی بات سے استدلال کیا ہوگا، اسی بات سے، کیونکہ مسافر کی نماز صرف 2 رکعت ہے تو امام کے پیچھے 4 کیوں پڑھے، ٹھیک ہے نا، مگر یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ اگر آدمی، کیونکہ آدمی امام کے پیچھے 4 بھی پڑھ سکتا ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ امام اصل میں یہ کیا کہتے ہیں اس کو، مسافر کی نماز جو ہے 2 رکعت، یہ رخصت ہے یا عزیمت ہے، اصل بڑا مسئلہ یہ ہے، رخصت ہے یا عزیمت ہے۔ تو اس قسم کے لوگ جو ظاہریہ ہیں، امام ابن حزم ہو گیا، یہ دوسرے ہمارے بعض علماء حدیث ہو گئے، اس کو عزیمت سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی کی چونکہ 2 رکعت کی نماز فرض ہے، لہذا 4 کیسے پڑھے گا وہ؟ عزیمت کا مطلب یہ فرض ہے، اس کی 2 رکعت ہے، 3 اور 4 پڑھ ہی نہیں سکتا، جس طرح ظہر کی 4 ہے 5 نہیں پڑھ سکتا، صبح کی 2 ہیں 3 نہیں پڑھ سکتا، مغرب کی 3 ہے 4 نہیں پڑھ سکتا، یہ مطلب ہے عزیمت کا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ اس کی نماز ہے ہی 2 رکعت فرض، تو اس وجہ سے وہ 3 یا 4 پڑھ ہی نہیں سکتا، مگر یہ غلط ہے۔ کیوں؟ یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی آپ نے سفر کی حالت میں 2 رکعت سے نماز زیادہ نہیں پڑھی، اور یہ لوگ جو ہیں اسی سے استدلال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے، آپ کے عمل سے، کہ اللہ کے نبی سے پورے کسی سفر کے اندر اللہ کے نبی نے نماز پوری نہیں پڑھی، اس لیے اس سے لیتے ہیں، اور صحابہ کے اقوال کو اور صحابہ کے اعمال کو کہتے ہیں حجت نہیں۔ وہی مسئلہ پھر آ گیا کہ صحابہ کے اقوال کو اور صحابہ کے اعمال کو ہمارے بعض اہل حدیث علماء، جن میں نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً شامل ہیں، وہ حجت نہیں سمجھتے، مگر ہم انہیں حجت سمجھتے ہیں، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، شب و روز، مہینوں، سالوں، پوری زندگی آپ کے ساتھ رہے، تو اللہ کے نبی کی سنت کو جتنا ایک صحابی سمجھتا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، اس کا مفہوم، تو ہمارے جیسے لوگ تو نہیں نا۔ تو اس وجہ سے اب مثال طور پر یہ مسئلہ اگر عزیمت ہوتا، یعنی صرف 2 رکعت ہی پڑھنا اس کے لیے جائز ہوتا اور پوری پڑھنا ناجائز اس کے لیے ہوتا، جس طرح بعض لوگوں کا قول ہے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنی آخری عمر کے اندر 4 رکعت کبھی نہ پڑھتے ہیں، جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے آخر میں 4 رکعت پڑھنا شروع کر دی تھی، اور بے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ وہ بھی سفر کی حالت میں 4 رکعت نماز پڑھا کرتی تھی۔ 4 کا مطلب ہے پوری نماز، یعنی سب تو 4 رکعت نہیں ہے نا، پوری نماز پڑھا کرتی تھی۔ اور یہ لوگ بعض احادیث سے استدلال کرتے ہیں، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے عثمان پر اعتراض کیا کہ تم نے نماز کیوں 4 پڑھی ہے، تم نے نماز کیوں پوری پڑھی ہے؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مکے میں نے شادی کر لی ہے، اس وجہ سے یہاں میں مقیم ہو گیا ہوں، ایک لحاظ سے ہو گیا ہوں، اس وجہ سے کہ میرے یہاں بیوی ہے، گویا میرا گھر ہے یہاں، تو میں مسافر نہیں رہا۔ تو عثمان نے مختلف جوابات اس کے دیے۔ بعض علماء بولتے ہیں اس وجہ سے عثمان نے نماز پوری کر دی تھی کہ لوگ جو ہیں نئے مسلمان ہو جاتے، فتوحات بہت زیادہ ہو گئی تھیں، دور دراز سے اجمی لوگ آ کے مسلمان ہو رہے تھے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو لوگ بہت دور اندیش تھے،
ہمارے صحابہ بہت دور اندیش تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ بعض لوگ شاید نہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ نماز ہی 2 رکعت ہے صرف، کہ صرف حج کے اوپر، یہ حج کا واقعہ ہے، صرف حج کے اوپر آ کے ہمارے ساتھ چلے جائیں گے واپس، نہیں معلوم کہ ان کو دوبارہ کوئی موقع ملے نہ ملے، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ صرف ظہر کی 2 رکعت ہے، شاید عصر کی بھی 2 ہے، شاید عشاء کی بھی 2 ہے، فرضی 2 ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دی تھی، یعنی عزیمت نہیں ہے، یہ رخصت ہے، اس سے یہ ثابت ہوا یہ صحابہ رخصت سمجھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ آپ چونکہ شارع تھے، اس وجہ سے آپ کا رخصت پر عمل کرنا ضروری بھی تھا تاکہ امت جو ہے رخصت کو سمجھ سکے، کیونکہ آپ دین کے شارع تھے۔ اس لیے صحابہ کرام نے اس کو عزیمت سے رخصت سمجھ کر اس کے خلاف عمل کرنا شروع کر دیا تاکہ لوگ جو ہیں غلط فہمی میں نہ پڑیں۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود نے ٹھیک ہے اعتراض کیا عثمان کے اوپر، لیکن جس وقت عثمان نے نماز 4 پڑھائی، پوری پڑھائی، تو عبداللہ بن مسعود نے پیچھے پڑھی۔ پھر لوگوں نے پوچھا عبداللہ بن مسعود آپ تو اعتراض کر رہے تھے عثمان پر، کہنے لگے الخلاف شر، کہنے لگے امیر المؤمنین کی مخالفت کرنا دشمنوں کو شہ دے گا، دشمنوں کو شہ دے گا، اور دشمن جو ہیں امیر المومن کے خلاف بغاوت کریں گے۔ اس وجہ اگر ناجائز ہوتا عبداللہ بن مسعود کو تو نہ پڑھتے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عثمان کو کہنا، یعنی یہ ان کا بتانا مقصد تھا کہ سنت یہ ہے عثمان یہی ہونی چاہیے، لیکن چونکہ جو خلفاء راشدین ہیں ان کا جو نظریہ یا ان کی سوچ ان دوسرے صحابہ سے قوی تر تھی، اس طرح کی جس طرح ہمارا موقف ہے بکر صدیق ہو گئے، عمر ہو گئے، عثمان ہو گئے، علی ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی خلافت پر جو نوازا ہے ان کو، ان کی رائے عام ایک صحابی سے بالا تر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع جو دیا تھا اسی وجہ سے دیا تھا۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث کے اندر اتباع قرآن و سنت کے بعد اللہ کے نبی نے خلفاء راشدین کی اتباع کا حکم دیا، عام صحابی کا نہیں۔ یہی اس طرف اشارہ ہے کہ صحابی جو خلیفہ راشد ہے، چونکہ وہ سب سے زیادہ بڑا فقیہ ہوگا وہی خلیفہ راشد بنے گا، کیونکہ اس زمانے میں تو اسی کو خلیفہ بناتے تھے جو علم میں زیادہ ہو سب سے۔ ابو بکر صاحب سے زیادہ بڑے عالم تھے اس لیے خلیفہ منتخب کیے گئے، عمر سے زیادہ، عمر ابو بکر کے بعد سب سے صحابہ سے علم میں زیادہ تھے اس لیے وہ خلیفہ منتخب ہوئے، اور جب عثمان کی باری ہے تو علی سے زیادہ فقیہ اور عالم تھے اس وجہ سے وہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ تو اس طرح سے یہ پوری ترتیب ہے۔ تو اس وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہرحال یہ مسئلہ جو ہے عزیمت نہیں رخصت ہے، تو اس وجہ سے یہ صحابہ کا عمل ہمارے لیے حجت ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ اے بی بی تم اللہ کے نبی کے بارے میں تم جانتی ہو کہ آپ نے سفر میں کبھی نماز پوری نہیں پڑھی، تو کیوں تم پوری پڑھنے لگی ہو؟ بی بی نے فرمایا انہا لا تشق علیہ، یہ اس لیے ہے کہ مجھے مشقت نہیں ہوتی، میں کیوں زیادہ فائدہ نہ لے لوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی اگرچہ مسافر کی نماز 2 رکعت ہے، اگر 4 پڑھے گا تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اس سے یہی ثابت ہوا کہ اس کو ثواب زیادہ ملے گا، کیوں اگر ثواب زیادہ نہ ہوتا تو کیا تکلیف تھی ان صحابہ کو پورا پڑھنے کی ہیں؟ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ 2 رکعت اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرض نہ شمار کرے، نفل شمار کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس وجہ سے ان صحابہ کا بھی عمل ہمارے لیے حجت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اور اللہ کے نبی حدیث کو سنت کو وہ لوگ زیادہ سمجھتے تھے، اس وجہ سے صحیح مسئلہ اس کا یہ ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 36 میں لکھا ہے غیر مقلدین کے نزدیک سر منڈانا خلاف سنت اور خارجیوں کی علامت ہے، البنیان اور مرصوص، یہ بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے۔ غالباً نواب صاحب نے جو ہے یہ اس حدیث کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوارج کی اوصاف میں سے بیان کرتے ہوئے کہ وہ لوگ سر منڈائیں گے، تو آج آدمی اگر کوئی سلفی اہل حدیث گھر بیچارہ سر منڈائے گا تو کیا خارجی ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو ان لوگوں کی جو ہے زیادہ ظاہریت کی طرف زیادہ گئے ہیں، اس وجہ سے میں نے پہلے عرض کر دیا ظاہریت کی طرف زیادہ گئے ہیں، تو اس وجہ سے صحابہ کرام سر منڈاتے بھی تھے، صحابہ کرام بال رکھتے بھی تھے، اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے یہ نواب صاحب کا اگر یہ مسئلہ ہے تو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ تم غلط کہہ دو، بھائی ہم کہہ رہے ہیں، اس وجہ سے ہماری کیسٹ الحمدللہ بن رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں برملا کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس قسم کے مسائل جو قرآن و سنت میں منصوص نہیں ہیں اور اس میں دوسرے علماء نے جو اختلاف کیا ہے، اس میں ہم اپنے علماء اہل حدیث کے فتاویٰ کو بھی غلط کہہ رہے ہیں اور کہہ سکتے ہیں اور کہتے رہیں گے جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں، لہذا سر مڈانا جو ہے جائز ہے آدمی کے لیے، کیوں؟ وہ حدیث سے ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا سر کو مڈانا حج میں اور عمرے میں زیادہ ثواب ہے یا کٹوانا؟ تو آپ نے فرمایا رحم اللہ المحلقین۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ المقصرین، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے سر مڈانے والوں پر۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بال کاٹنے والوں پر فرمایا ذرا، آپ نے فرمایا رحم اللہ المحلقین، اللہ تعالیٰ سر مڈانے والوں کو رحم کرے ان کے اوپر۔ پھر تیسری بار
صحابی نے پھر وہ جو کہنے والے تھے یا رسول اللہ آپ مقصرین، تیسری بار آپ نے فرمایا رحم اللہ المقصرین، اللہ تبارک و تعالی بال کٹوانے والوں کو بھی اللہ تعالی رحم کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ افضل کیا عمل ہے؟ سر کا مڈانا، حج کے اندر، عمرے کے اندر۔ تو اگر یہ ناجائز ہوتا ہے اسلام کے اندر، ٹھیک ہے خوارج کی علامت تھی لیکن ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے اللہ کے نبی کی اس دعا سے، یعنی اس قول سے کہ سر کا مڈانا جائز ہے، اور قرآن و سنت میں اس کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ یہ غلط ہے۔